ہے جیل میں، اس کا تو کسی کو ازالہ بھرنا چاہیے نا کہ کس نے جنہوں نے یہ تماشا لگایا پچھلے 10 مہینے سے، اس کا بھی تو کسی کو جواب دینا ہوگا۔ اس لیے یہ کیس میرے خیال میں 2 دن سے زیادہ انشاءاللہ نہیں چلے گا، اور انشاءاللہ عمران خان اور ان کو رہا ہونا تو چاہیے، لیکن عمران خان اپنے لیے بالکل پر امید نہیں ہے، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ القادر کو تیار کیا جا رہا ہے تاکہ ایک ختم ہوئے تو اس کے بعد دوسرا کیس القادر میں ان کو تاکہ سزا ہو جائے۔ میم رانا ثناء اللہ نے پہلے یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی عمران خان کا وجود خطرہ ہے، پھر اب انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جو سیاسی استحکام ہے اس کے میں جو بڑی رکاوٹ ہے وہ عمران خان ہے، کیا کہ مطلب جو سیاسی استحکام ہے اس میں میں سیریسلی دیکھتی ہوں کہ وہ کیا کہتا ہے، میں تو صرف کیس کی بات کر رہی ہوں جو اس نے بیڑا گر کر دیا، شرمندہ کر دیا ہے جن کے لیے بھی اس نے کیس کیا تھا، اس سے زیادہ کیا بات کرنی ہے، اس پہ ٹائم نہیں ضائع کرتا۔ میں علیمہ بی بی کی بات میں تھوڑا اضافہ کر دیتا ہوں، جیسے انہوں نے فرمایا کہ انشاءاللہ یہ کیس ایک یا زیادہ سے زیادہ 2 پیشیوں میں ختم ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج دوسرا دن ہے، پروسیکیوشن اپنے دلائل دے رہی ہے، اور اس کیس میں رفع اندازی کرنے کے لیے، اس کیس کو لمبا کرنے کے لیے، اس کو گھسیٹنے کے لیے وہ اپنے آپ کو اس میں مزید الجھاتے جا رہے ہیں۔ جو آئین اور جو قانون کی شک وہ پڑھتے ہیں اس میں وہ خود پھنس جاتے ہیں، اور جج صاحبان مجبور ہو جاتے ہیں پوچھنے پہ۔ مثال کے طور پہ آج جو ایک بہت مین پیش رفت ہوئی ہے وہ یہ ہوئی کہ جس سائفر کے بارے میں ہم نے صرف سنا تھا، دیکھا نہیں تھا، نہ آپ نے دیکھا، نہ میں نے دیکھا، نہ جج صاحب نے دیکھا، نہ ڈیفینس کے وکیلوں نے دیکھا، نہ سپریم کورٹ کے ججز نے دیکھا، آج جب اپنی ضرورت پیش آئی تو آج انہوں نے اس کی پروسیجر کی بکلٹ پیش کر دی۔ تو جج صاحبان نے اس پہ ایک بڑی کین آبزرویشن دی، اور جج صاحبان نے فرمایا کہ آپ لوگوں نے سزائے موت مانگی ہے ایک سابق وزیر اعظم پاکستان اور ایک سابق وزیر خارجہ پاکستان کی، ایک ایسے کیس میں جس کا جو مدعا ہے، جس کے اوپر کیس بنایا ہے، وہ کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ میکسیمم پینلٹی مانگ رہے ہیں ایک ایسی چیز میں جو ہماری آنکھوں کے آگے بھی نہیں آئی؟ اور ہم نے بھی مانگا، سپریم کورٹ کے ججز نے مانگا، آپ نے تب ہمیں نہ دیا، آج جب آپ کو ضرورت پڑی ہے تو وہ قدرتی طور پہ سامنے آ گئی ہے۔ تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پروسیکیوشن کے پاس دینے کو دلائل کوئی نہیں ہے، وہ رخنہ اندازی کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ 1 یا 2 پیشیوں کے اندر اندر ان کا سارا کیس جو ہے اس کی کلائی کھل جائے گی، اور یہ جس کو کہتے ہیں اپنے منہ کے بل آپ گریں گے، اور انشاءاللہ اس کیس میں باعزت طریقے سے عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب رہا ہوں انشاءاللہ۔ اپنے حوالے سے اپیل نہیں ہے کہ خان صاحب نکلیں گے کیسے؟ میرے خیال میں کیونکہ انہوں نے عمران خان نے یہ بھی بہت دفعہ کہا ہے کہ یہ کوئی ڈیل کر کے نہیں نکلیں گے، وہ اپنے کیسز کا دفاع کریں گے، چاہے ٹرائل کورٹس ہو، چاہے ہائی کورٹ ہو، چاہے سپریم کورٹ میں جانا پڑے، وہ ڈیل نہیں کریں گے، دفاع کریں گے، کیونکہ ان کیسز میں کوئی دم نہیں ہے۔ یہ کیس خود ہی گر گر کے مرنا شروع ہو گئے، اب اس سے زیادہ کتنا گھسیٹیں گے؟ اب تو لٹرلی ایسے لگ رہا ہے جیسے مردوں کو گھسیٹ رہے ہیں اس وقت، سائفر کا تو مردہ گھسیٹ رہے ہیں، ابھی القادر کا بھی ایک مردہ اور آ جائے گا، یہ مردے ہیں سارے، اور یہ کتنی دیر گھسیٹیں گے؟ یہاں سے ہائی کورٹ سے کیا سپریم کورٹ میں لے کے جائیں گے؟ اب جوڈیشری کے لیے بھی شرمندگی کا باعث بنتے جا رہی ہیں یہ چیزیں۔ تو عمران خان بڑے مطلب کیا کہتے ہیں، صبر سے جیل میں یہ ٹائم گزارنے گے تاکہ ہماری ساری قوم یہ سیکھ لے کہ یہ بسیطہ نظام کے لیے اب ہمیں کھڑا ہو کے، انہوں نے کئی دفعہ کہا ہے ظلم کے خلاف بھی آپ نے کھڑے ہونے، آپ نے اس بسیطہ نظام کو اس باری ووٹ آپ اس لیے دے رہے ہیں تاکہ ہم اس کو آگے تبدیل کریں، ٹھیک ہے؟ اچھا، ابھی میری بہن بھی ہیں، ادھر آئیں۔ اب جو آپ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک ہم ہائی کورٹ میں عمران خان کے لیے بھی جا رہے ہیں، میری بہن اور میں اپنے لیے بھی جا رہے ہیں، اور اب ہمارا جو نیا سلسلہ شروع ہو رہا ہے وہ حسان نیازی کے لیے بھی جانا پڑے گا، عباد فاروق کے لیے بھی جانا پڑے گا، کیونکہ ہم بھی ان کے ساتھ ہائی کورٹ میں اس سے جانا پڑا ہے کیونکہ اب حسان اور عباد فاروق لاپتہ ہو گئے ہیں، جو ملٹری جیل میں تھے وہ وہاں سے لاپتہ ہو گئے ہیں، اور ہمارے لیے یہ جتنی پریشانیاں ڈالتے جائیں ہم اس چیز پہ مضبوط کھڑے ہیں،
میری بہن اس لیے یہاں کھڑی ہے کیونکہ یہ آج اپنے بھائی کے کیس کے لیے آئی ہیں اور کل یہ جا رہی ہیں اپنے بیٹے کے لیے. تو کوئی بات نہیں, ہم خواتین ہیں, اگر ہم گھر سے نکلی ہیں پاکستان کی ساری مائیں اور بہنیں گھر سے نکل آئیں گی. یہ بھول جائیں کہ ان کا خیال ہے کہ ہمارے گھروں کو توڑیں گے, ہمارے بچوں کو اٹھائیں گے, ہمارے بھائیوں کو اٹھائیں گے, ہم ڈر جائیں گے. ہم پورے پاکستان میں مائیں اور بھی کھڑی ہوں گی, ہم اکیلے نہیں ہیں, ہمارے ساتھ پورے پاکستان کی مائیں بہنیں. اگر ہم خواتین نکل آئی ہیں, ہم مردوں کو کہنا چاہتے ہیں آپ فکر نہ کریں, ہم آپ کے آگے کھڑے ہیں. اور سارے بچے سب کے لیے نکلیں گے, جتنے بھی جو ظلم ہیں, جتنے بھی ملٹری کورٹ میں اور بچے ہیں ان سب, اور باقی جیلوں میں, اور جو ہم دیکھ کے آئے ہیں, جن کی فیملیز پیچھے ہیں, جن غریب مزدوروں کو انہوں نے اٹھایا ہے, ان کے لیے تو ہم نے کھڑے ہونا ہی ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمت دے گا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. ڈرا رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, دھمکیاں دے, کوئی بات نہیں, ہم اب بیٹھیں گے نہیں. اب چیزیں بہت دور چلی گئی ہیں. ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ہر ایک کا فرض ہے. جو ظلم کے خلاف نہیں کھڑا ہوتا ہے وہ ظالم کے ساتھ ہے. اسے ڈیسائیڈ ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, ظالم کے ساتھ. اور ڈرنے کون سی بات ہے. رانی میں بتاتی ہوں کہ میں 2 دن سے یہی بتا رہی ہوں ان کو کہ انہوں نے کہا کہ جی ملٹری تنصیبات کے اوپر توڑ پھوڑ ہوئی. میں تب سے پوچھ رہی ہوں کہ ملٹری تنصیبات کی کیا حیثیت ہے. اینٹیں, پتھر, بیکار جہاز جن کے پیچھے یہ انسانوں کی 25 لوگوں کو شہید کیا, باقیوں کو جیلوں میں بند کر کے سزائیں دے رہے. آپ دیکھیں 10 مہینے تو سب کو ہو گئے, کچھ سزائیں کاٹ رہے. میرا حسان نیازی اگر گیا, جتنی دیر پکڑا نہیں گیا, میرے ڈرائیور اور خنسامے کو اٹھا لیا, ڈرائیور 10 مہینے جیل کاٹ کے آئے اور ان کا ڈرائیور کاٹ کے کس چیز کی سزا کاٹ ہے نہیں. اور میرا ملازم ایک تھا, وہ بیچارہ بیمار ہو کے ہسپتال کاٹ کے آیا. ان سے یہ پوچھے کہ یہ انہوں نے کسی سے معافی مانگی کہ ہم غلطی سے ہم نے لوگ اٹھا لیے, سب کے موبائل لے لیے, سب کے گھروں سے لیپ ٹاپس لے گئے, سب کے گھروں میں توڑ پھوڑ کی, چوریاں کی, چیزیں اٹھا کے لے گئے. میرے گھر میں آئے, میرا فریج, برتنوں کی الماریاں, بستر, ہر چیز دیکھ رہے, جو دل کرتا ہے وہاں سے اٹھا لیتے ہیں. کسی نے نہیں پوچھا, ان کو یہ پوچھا ابھی تک نہیں کیا کہ آپ یہ سامان کدھر لے کے جا رہے ہیں. اور جو توڑ پھوڑ لوگوں کے گھروں کی ملٹری کے, وہ جو فوجی گھر, تو فوج کے پاس بہت پیسے, وہ ٹھیک ہو جائیں گے. لوگوں کے گھروں کا انہوں نے توڑا ہے, ان کو کس نے ٹھیک کرنا ہے. نہ انہوں نے معافی مانگی کسی سے, نہ انہوں نے کہا کہ جی ہاں جو بیچارے 25 شہید بچے جوان, ان سے, ان کے گھر والوں سے معافی, بلکہ ان کو کہا کہ تم نے بات بھی نہیں کرنی اپنے بیٹے کی, تم نے ان کی جو شہیدوں کی میتیں, انہوں نے کئی دن ان کو پکڑائی نہیں. آپ یہ اتنا ظلم تو شاید ہی ہم نے کسی سنا ہوگا. ہم کشمیر کی برائی ایسی کرتے ہیں, کشمیر تو کچھ بھی نہیں اس کے آگے. جو انہوں نے پاکستان میں کیا, مقبوضہ کشمیر میں جو ہو رہا ہے, وہ اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے. پاکستان میں انہوں نے ان اینٹوں پتھروں کے نام پہ, جی جناح کا گھر تو کور کمانڈر کا گھر, اس کی کیا حیثیت ہے گھر کی. انہوں نے, ہم خود وہاں پہ موجود تھے, کہیں کسی نے کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی, سڑک پہ ہم تھے, کوئی اندر نہیں. اور اگر کوئی بچے اندر چلی بھی گئے تو کون سا گناہ ہو گیا, وہ کون سی مقدس جگہ تھی. لوگ تو خانہ کعبہ کے اندر بھی جا کے آرام سے چلے جاتے ہیں, ان مقدس جگہوں کی کون سی حیثیت تھی. اس کے پر یہ سارے سیاستدان